کہ اور کتنا ہمیں برباد کرو گے صاحب، کیا ستم اور نیا ایجاد کرو گے صاحب۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شاعر سماج کا آئینہ ہوتا ہے اور آئینے کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہی دکھائے جو وہ دیکھ رہا ہے۔ میں ہمت کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ اور کتنا ہمیں برباد کرو گے صاحب، کیا ستم اور نیا ایجاد کرو گے صاحب۔ میری شاعری نہیں بلکہ میری ہمت کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہوئیے گا، مجھے دعاؤں سے نوازیے گا۔ میں پڑھتا ہوں کہ اور کتنا ہمیں برباد کرو گے صاحب، کیا ستم اور نیا ایجاد کرو گے صاحب۔ خود کے اولاد نہیں ہے تو بتاؤ اتنا، کتنی ماں کو بے اولاد کرو گے صاحب، کرو گے صاحب۔ کتنی صاحب کرو گے صاحب۔ اور ایک بالکل نئی سی نظم آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 4 مصرے یہ پڑھتا ہوں۔ ابھی بہت اچھی میمکری کر رہے تھے وہ، بہت اچھا آپ کو ہنسایا انہوں نے، نوٹ بندی کا ذکر کیا انہوں نے صاحب۔ ٹھیک ہے کریں، وہ ایسی ایک نہیں 10 نوٹ بندی کر دیں صاحب، ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ کون کہتا ہے کہ دل میں وطن نہیں رکھتے، تمہاری طرح سے نفرت کا من نہیں رکھتے، نوٹ بندی سے ڈراؤ نہ ہمیں، ہم وہ ہیں، زکات دیتے ہیں ہم، کالا دھن نہیں رکھتے، زکات دیتے ہیں ہم، کالا دھن نہیں رکھتے، ہم نہیں رکھتے۔ بہت شکریہ۔ ایک نظم سناتا ہوں آپ کو، مجھے جی وہ بھی سنا دوں گا۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ میں ایک طرف ناہید بھائی کے پڑوس میں بیٹھا تھا اور دوسری طرف جب طاہر بھائی کو وہ شال یا دوپٹہ پہنانے کی باری آئی تو منوج بھائی انہیں شال یا دوپٹہ پہنا رہے تھے۔ اصلی ہندوستان یہی تو ہے، ایسی ہی تصویروں سے مل کر کے تو اصلی ہندوستان بنتا ہے، لیکن ایسی ہی تصویریں وہ نہیں برداشت کر پاتے، نہیں دیکھ پاتے، اسی لیے ان کی کوششیں ہیں کہ دوریاں اتنی بڑھ جائیں کہ آپس میں بات چیت تک نہ رہ جائے۔ اور ایک پگلایا ہوا انسان ٹویٹ کرتا ہے کہ اذان غنڈہ گردی ہے، میری نیند میں خلل پڑ رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس سونو نگم نے ٹویٹ کیا، اس شخص نے جس کے گانے گا گا کر کے اپنا کیریئر بنایا، وہ محمد رفیع صاحب خانہ کعبہ میں اذان دینے کی خواہش لیے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ نہیں سمجھ رہا ہے شاید اس مرتبے کو۔ میں ایک نظم سناتا ہوں، نئی سی نظم آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ دوستو نظم سننے کے بعد نظام منبر و محراب کی سنتے ہیں محبوب عالم۔ عشق کا لفظ لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معشوق کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، اس لیے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوب عالم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اور میں آپ کو محبوب عالم اس لیے کہتا ہوں کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف انسان ہی محبت نہیں کرتے تھے بلکہ فرشتے، جنات، حیوانات اور جمادات بھی محبت کرتے تھے، اور ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر
بطن مجلس میں قیام فرمایا، رات کو اٹھ کر نماز تہجد شروع کی، قرآن پڑھنا شروع فرمایا۔ ایک جماعت جنوں کی نے وہاں پہنچ کر قرآن پاک سنا، ان کو پسند آیا۔ ختم نماز کے بعد اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا، ایمان لائے۔ آپ نے ان کو اپنی قوم کے اوپر مقرر فرمایا کہ واپس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کی خبر دیتا ہے، اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈرسناتے پلٹے۔ مشکوہ شریف میں ہے، حضرت یعلی بن مرت فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ہم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس پر پانی کھینچا جاتا تھا۔ جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو فریاد کی اور اپنی گردن کو زمین پر رکھ دیا۔ آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک آپ کے پاس آیا تو فرمایا، یہ مجھے بیچ دے۔ کہنے لگا، بلکہ یا رسول اللہ، میں آپ کو ہبہ کر دیتا ہوں، بے شک یہ ایسے گھر والوں کا ہے کہ جن کی گزران سوائے اس کے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، بہرحال جیسا تو نے اس اونٹ کا حال بیان کیا ہے، لہٰذا میں خریدتا نہیں لیکن وصیت کرتا ہوں، بے شک اس نے کام اور چارہ کی کمی شکایت کی ہے، پس احسان کرو اس کی طرف۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا، پس ہم اس کے بعض اطراف میں نکلے تو پہاڑ اور درخت سامنے آیا تو کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے تو وہ خوشی سے یا بار نبوت کی گرانی سے ہلنے لگتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر، عثمان اوپر چڑھے، پس وہ ان کی وجہ سے ہلنے لگا۔ آپ نے احد کو لات مار کر فرمایا، اے احد ثابت رہو، بے شک تجھ پر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت یعلی بن مرت ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھا کہ پھر ہم چلے یہاں تک کہ ایک جگہ قیام کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند فرمائی، پس ایک درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور سرکار مدینہ کو ڈھانک دیا، پھر اپنے مکان کو واپس ہو گیا۔ جب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے اس کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس درخت نے اپنے رب کریم سے اجازت مانگی تھی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرے، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت بخشی۔ ان حدیث سے ثابت ہوا کہ جن اور حیوان، شجر اور حجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے۔ جب یہ چیزیں بھی آپ سے محبت اور عشق رکھتی تھیں تو مسلمان آپ سے عشق اور محبت کیوں نہ رکھے گا؟ چنانچہ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جتنا عشق اور پیار مسلمانوں نے آپ سے کیا ہے، اتنا کسی عاشق نے اپنے معشوق سے نہیں کیا، کسی امت نے اپنے نبی سے نہیں کیا، کسی جماعت نے اپنے قائد سے نہیں کیا، کسی اولاد نے اپنے والدین سے نہیں کیا، کسی مرید نے اپنے پیر سے نہیں کیا، کسی شاگرد نے اپنے استاد سے نہیں کیا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔